أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان تبدوا الصدقات، اگر تم ظاہر کرو گے صدقوں کو، فنعما ہی، تو وہ بہتر ہیں. ہی نعما، کتنے اچھے ہیں وہ خیرات کو ظاہر کرنا، ہی اس خیرات کو. اور خاص طور سے فقہاء نے لکھا کہ واجب جو صدقے ہیں وہ ظاہر کر کے کرو. مثلا زکوٰۃ دینی ہے اور فطرہ دینا ہے، اور وہ تو حکومت لیتی ہے اسلامی، اکٹھی کرتی ہے، پھر وہ مستحقین کو پہنچاتی ہے، تو سب کے سامنے دو تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو اور دوسروں کو بھی پتہ چلے کہ یہ کنجوس مکھی چوس اور زکوٰۃ کھانے والا نافرمان نہیں ہے بلکہ دیتا ہے. وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم پوشیدہ طور پر صدقہ کرو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور دو بھی وہ غریبوں کو، ایسا نہ ہو کہ پوشیدہ کے چکر میں مالداروں کو ہی دے دیا. فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ تمہارے لیے اور بہتر ہے. اب یہ مقام نہیں بیان کیے کہ کون سا، فرمایا یہ انسان خود طے کرے گا کس موقع پر اعلان کر کے دینا مناسب ہے اور کس موقع پر پوشیدہ طور پر دینا مناسب ہے. خاص طور سے غریب یتیم مسکین کو دینا ہے تو پوشیدہ طور پر دے، خاموشی سے دے. اور زکوٰۃ اگر ادا کر رہا ہے یا مسجد مثلا بن رہی ہے یا کوئی اور بڑا کام ہے اور اس میں امید ہے کہ اس کے دینے سے دوسروں کو ترغیب مل جائے گی اور اس کے اندر ریاکاری بھی پیدا نہیں ہوگی، تو وہ ظاہر کر کے دے. وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ، اور مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ عَنْكُمْ تم سے، مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ تمہاری برائیوں کو. ان صدقوں کے ذریعے سے برائیاں مٹتی ہیں. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کی پوری خبر ہے. لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. بڑی اہم بات، اور خاص طور سے اس وقت میں بڑی اہم بات. آج جس دور سے ہم چل رہے ہیں، اس عالمی بیماری کے دور سے، کیا کہ ایمان والا کس کو دے؟ اب تک آیا تھا کس طرح دے، کیسا مال دے. اب سوال پیدا ہوا کس کو دے؟ نیک کو دے، بد کو دے، ایمان والے کو دے یا غیر ایمان والے کو دے؟ فرمایا جو ضرورت مند ہو اس کو دے. لیکن اس میں ایک پکا سچا مخلص مومن ہے تو اس کے دل میں آتا ہے کہ اللہ کا نافرمان کافر اور ایمان کا دشمن اور ہمارا بھی دشمن، اس کو میں دوں؟ فرمایا تم نے اس کو دیکھنا ہے کہ اللہ کو دیکھنا ہے؟ بندہ تو یہ بھی اللہ کا ہے. جب اللہ کے لیے دینا ہے تو تم نے یہ نہیں دیکھنا کافر کو دے رہے ہو یا مسلمان کو دے رہے ہو، نیک کو دے رہے ہو یا بد کو دے رہے ہو. اور خاص طور سے مدینہ منورہ میں یہ بات پیش آئی. انصار کے بہت سارے جو ایمان لائے تھے ان کے کافی رشتہ دار غیر ایمان والے تھے. انصار صحابہ کرام چاہتے تھے کہ ان کو خیرات دیں، لیکن جب دیکھتے تھے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیسی کیسی دشمنیاں کی تو پھر ہاتھ روک لیتے تھے کہ ہمارے بھی دشمن، اللہ کے بھی دشمن، ان کو دیں تاکہ اور کھا کھا کے موٹے ہو جائیں. اس کے اوپر ڈانٹ آ گئی. لیس علیک ھداھم، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذمہ ان کو ہدایت دینا نہیں، آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ کس کو ہدایت ملے، آپ اپنی طرف سے کرتے جائیے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ یہدی ہدایت دیتا ہے من یشاء، جس کو چاہتا ہے. اور اس موقع کے اوپر ایک بڑا اہم واقعہ یاد آ گیا. اگرچہ اس سال میں نے کوشش کی تھی کہ کوئی واقعہ کوئی بات نہ ہو، لیکن بڑی اہم بات ہے. وہ کیا؟ ثمام ابن اسالہ، نہیں حضرت کیا نام ہے، ثمامہ ابن اسال، آپ لوگ بھی نام بول رہے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے. لمبا واقعہ ہے. وہ ایک علاقے کے بہت بڑے آدمی تھے، ایمان نصیب ہوا، مکہ گئے عمرہ کرنے کے لیے. عمرہ والوں نے ان کے ساتھ گستاخی کی، بدتمیزی سے پیش آئے، ان کے ساتھ جھگڑا ہوا. انہوں نے کہا کہ اچھا جتنا غلہ تمہیں آتا ہے وہ سب ہمارے علاقے سے آتا ہے، تیہامہ سے آتا ہے اور نجد کے علاقے سے آتا ہے، آج کے بعد ایک دانہ بھی نہیں آئے گا. واپس گئے، اپنے قبیلے کو کہہ کر غلہ بند کرا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا، آپ نے خط لکھ کر کے فرمایا نہیں، ان کا غلہ جاری کرو، ان کا غلہ مت بند کرو. اور آپ کو پتہ چلا غلہ تو جاری ہوا مگر مکہ کے غریبوں کے پاس خریدنے کے لیے پیسے ہی نہیں ہیں. تو
علامہ سرخسی نے مبسوط، ان کی جو کتاب مشہور کتاب ہے مبسوط میں لکھا کہ اس موقع پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 500 دینار سونے کے سکے مکہ کے ذمہ دار لوگوں کے پاس بھیجے کہ یہ غریبوں کو دو تاکہ وہ اپنی ضرورت کے لیے غلہ خرید سکیں۔ اس آیت پر آپ نے کیسا عمل کیا؟ لیس علیک ھداھم، آپ کے ذمہ کسی کو ہدایت دینا نہیں، ہاں جہاں تک زکوٰۃ کا مسئلہ ہے تو وہ متعین ہے ایمان والوں کے لیے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وما تنفقوا، اور تم جو بھی کچھ خرچ کرتے ہو من خیر، مال میں سے، فلانفسکم، تم اپنے لیے خرچ کرتے ہو۔ جب تم خیرات کرتے ہو وہ کسی دوسرے کے لیے کرتے ہو، وہ تو اپنے لیے کرتے ہو، جب اپنے لیے کرتے ہو تو دوست کو دو تو تب بھی ثواب ملے گا، دشمن کو دو تو تب بھی ثواب ملے گا۔ وما تنفقون، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو نہیں خرچ کرتے ہو الا، مگر خرچ کرتے ہو ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے۔ جب رضا مقصد اللہ کی ہے تو پھر یہ نہیں دیکھنا کہ دوست کون ہے اور دشمن کون ہے، پھر ضرورت مند دیکھنا ہے۔ یہاں تک کہ اگر غیر ایمان والا پڑوسی بھوکا سویا اور ایمان والا رات کو پیٹ بھر کے سویا تو حضور نے کیا فرمایا کہ یہ ایمان پر نہیں سویا، پڑوسی بھوکا سو رہا اور یہ پیٹ بھر کے، حالانکہ وہ غیر ایمان والا۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے مال میں سے، یوفا، پورا پورا دے دیا جائے گا، وہ الیکم، تمہاری طرف، مطلب قیامت کے دن اس کا پورا ثواب ملے گا، چاہے تم نے مسلمان کو دیا چاہے غیر ایمان والے کو دیا، وانتم لا تظلمون، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ تو عام بات بتا دی کہ عمومی حالات میں کس کو دیں گے، کہا جو ضرورت مند ہو، اگر بھوک سے ایمان والا دو چار ہے تو اس کو دو اور غیر ایمان والا ہے تو اس کو دو۔ لیکن ایک اور سوال پیدا ہوا کہ ہم عام حالات ہیں، کوئی زیادہ مشکل پریشانی میں کوئی بھی نہیں ہے، عمومی حالات میں ہم اپنی خیرات کس کو دیں؟ فرمایا پھر سب سے زیادہ تمہاری خیرات کے مستحق زیادہ نیک لوگ ہیں، کیوں؟ وہ نیکی کے کام کرتے ہیں، تمہارا مال بھی نیکی کے راستے میں لگائیں گے، لہذا تم کو بھی کچھ نہ کچھ ثواب ملے گا ڈبل۔ ایک تو ضرورت پوری ہوئی اور وہ تو ضرورت پوری نہیں کرتے، وہ اس مال کو بھی نیک کام میں لگاتے ہیں، اس نیک کام میں لگانے کی وجہ سے تم کو ثواب ملے گا۔ اس کے لیے عجیب انداز اختیار فرمائے، للفقراء، تمہاری خیرات ان غریبوں کے لیے ہے، الذین احصروا، جن کو قید کر دیا گیا ہے، جن کو روک دیا گیا ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وہ نیک لوگ جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے راستے میں وقف کر دی کہ صرف دین کے کام میں لگے رہیں گے، اور فی سبیل اللہ کی اصل اصطلاح میں نے آپ کو بتا دی، لیکن یہاں فی سبیل اللہ میں اصحاب علم بھی شامل ہے۔ کیوں؟ تمام مفسرین نے کہا کہ آیت میں براہ راست جن کی طرف اشارہ ہے وہ اصحاب صفہ ہیں، اور اصحاب صفہ کون لوگ تھے؟ جو مختلف علاقوں سے آئے تھے، اپنے گھروں میں بڑے مالدار تھے، لیکن صرف علم حاصل کرنے کے لیے مسجد نبوی کے اس تھڑے کے اوپر آ کر بیٹھ گئے تھے، اور بس ہر وقت میں اپنے آپ کو علم کی تحصیل میں منہمک رکھتے تھے، اور جو دین کا کام پیش آتا تھا اس کے لیے دوڑ پڑتے تھے۔ لا یستطیعون، نہیں یہ طاقت رکھتے ہیں، ضربا فی الارض، زمین میں چلنے کی، چلنے سے مطلب ان کو فرصت ہی نہیں ملتی ہے کہ کوئی کاروبار کریں، لیکن اپنی حالت ایسی نہیں رکھتے ہیں کہ لوگ ان کو غریب سمجھ کے ان پر خیرات کریں۔ یحسبو، گمان کرتا ہے، ہم ایسے لوگوں کو، الجاہلو، نا واقف آدمی، جاہل سے مراد جو ان کو پہچانتا نہیں تھا، جس کو معلوم نہیں ہے کہ ان کا کوئی روزگار نہیں ہے، وہ ان کے کپڑوں کو دیکھ کر، ان کی ظاہری چہرے کی نورانیت کو دیکھ کر گمان کرتا ہے، اغنیا، بڑے مالدار، سیٹھ صاحب گمان کرتا ہے، کپڑے پریس کیے ہوئے، عطر کی خوشبو، من التعفف، ان کے سوال کرنے سے بچ جانے کی وجہ سے، ان کے پاک دامنی کی وجہ سے۔ تو پھر ان لوگوں کو پہچانیں گے کیسے؟ فرمایا جو تلاش کرے گا اس کو مل جائیں گے۔ تعرفہم، اے قرآن پڑھنے والے تو پہچانے گا، ہم ان کو بھی سیماہم، ان کے چہرے کے نشانیوں سے، سیما کہتے ہیں چہرے کی نشانی، ان کے چہرے کا چھلکتا ہوا نور وہ بتائے گا یہ کیسے لوگ ہیں۔ لا یسألون، نہیں وہ سوال کرتے ہیں، الناس، لوگوں سے، الحافا، لپٹ کر کے۔ اس سے یہ مطلب نہیں کہ سوال نہیں کرتے، وہ سوال تو کرتے مگر لپٹ کر نہیں کرتے۔ سب نے کہا یہ بلیغ انداز ہے، نہ سوال کرتے ہیں نہ کسی سے لپٹتے ہیں، وہ تو ظاہر ہی نہیں کرتے اپنے آپ کو۔ وما تنفقوا من خیر، اور تم جو بھی کوئی خیرات کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔
کس کو دینا زیادہ بہتر ہے وہ بھی معلوم ہو گیا۔ ایک بات باقی رہی کہ کس وقت میں خیرات کریں۔ فرمایا جس وقت بھی ضرورت ہو تب کرو، رات میں ضرورت ہو رات میں کرو، دن میں ضرورت ہو دن میں کرو، پوشیدہ کرنا بہتر ہو پوشیدہ کرو، اعلان کر کے کرنا ہو اعلان کر کے کرو، لیکن اصل میں کرو اللہ کے لیے، احسان نہ چڑھاؤ، تکلیف نہ دیو۔ الذین ينفقون، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مالوں کو، باللیل رات میں بھی، والنہار اور دن میں بھی، سرًا پوشیدہ طور پر بھی، وعلانیتاً اعلان کر کے سب کے سامنے کھلم کھلا بھی، فلہم تو ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ اللہ کے دوست ہیں، ان کو نہ کوئی خوف نہ کوئی غم۔ خیرات کہتے ہیں مالدار کے پیسے کو غریب کی جیب تک پہنچانے کو۔ اس کے مقابلے میں اس کی ایک ضد ہے جس کا نام ہے سود، جس کا نام ہے ربا، اور جس کا نام پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے رکھے ہیں۔ اس کا کیا طریقہ ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد ہوتا ہے تمام غریبوں کے پیسے لوٹ لوٹ کر کے مالداروں کو پہنچانا، مختلف بہانوں کے ذریعے سے غریبوں کے پیسے مالداروں کی جیب میں جائیں۔ تو خیرات کے مقابلے میں سود کا تذکرہ، آسان لفظوں میں غریب کو دے کر کے بھول جانا اور اس سے کوئی مطالبہ نہ کرنا، اس کا نام خیرات ہے۔ اور غریب کی مجبوری سے، کسی کے جوان بیٹے کو کینسر ہو گیا، اب پریشان ہے کیا کروں، تو انتظار میں رہنا کہ کب کس کو پریشانی آئے گی، تو فوراً کہنا لیجئے میرے سے سود پر پیسے، البتہ ڈبل دینے ہوں گے واپس، اور وہ ڈبل نہیں دینے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کتنے ڈبل ہوتے ہیں، اور لوگ اس کا تجربہ کر رہے ہیں۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں لون لے لو، ہماری زبان میں لون کہتے ہیں نمک کو، تو ہمارے یہاں مشہور ہے یہ لون نہیں یہ لون ہے، اس میں پگھل جاتا ہے انسان مگر یہ ادا نہیں ہوتا ہے۔ کتنے لوگوں نے مجھ سے خود سنایا کہ لاکھ کے ہم نے 10 لاکھ دیے مگر اترتا نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا عذاب ہے۔ اب اس کا تذکرہ، الذین وہ لوگ یاکلون جو کھاتے ہیں، الربا سود، لا یقومون وہ نہیں کھڑے ہو سکیں گے، الا کما مگر کھڑے ہوں گے قیامت کے دن، کما اس آدمی کی طرح، یقوم جیسے وہ آدمی کھڑا ہوتا ہے، الذی جس کو یتخبط پاگل بنا دیا ہو اس کو، الشیطان شیطانوں نے، من المس چھونے کی وجہ سے، لگنے کی وجہ سے، کسی پر شیاطین نے حملہ کر دیا، کس طرح وہ دیوانگی کا شکار ہوتا ہے، اٹھتا اور گرتا ہے، اسی طرح قیامت کے دن یہ بھی اٹھیں گے اور گریں گے۔ کیوں؟ ان کو بھی شیطان نے چھو لیا تھا، اور یہ لوگوں کی مجبوریوں کے منتظر رہتے تھے۔ کس کو بچے کو پڑھانا ہے، اب بیچارہ مجبور ہے، پیسے نکال لے میرے سے سود پر پیسے، تو پڑھا اس کو۔ کسی کو علاج کرانا ہے، مکان بنانا ہے، کوئی کہیں پریشان ہے، کہا ہم سے لو سود پر پیسے، اور نہ وہ سود ادا ہوگا، تم ادا کرتے کرتے مر جاؤ گے، وہ ادا نہیں ہوگا۔ یہ پاگل ہیں، یہ ان کو شیطان نے چھو لیا ہے، قیامت کے دن اسی طرح اٹھیں گے جس طرح شیطان کا چھوا ہوا انسان اٹھتا ہے۔ ذالک یہ سزا ان کو کیوں ملی، بِأَنَّهُمْ اس لیے کہ وہ ایسے لوگ تھے، قالوا انہوں نے کہا، انما البیع بے شک تجارت بھی مثل الربا سود ہی کی طرح ہے۔ یہ عرب کے مشرک کہتے تھے کہ بھئی سود میں ہم 100 روپیہ دیتے ہیں اور مہینے کے بعد 110 لیتے ہیں، تو بزنس میں بھی تو یہی ہوتا ہے، 100 روپے کی چیز تم خرید کر لاتے ہو اور اس کے بعد 110 کی بیچتے ہو اور 10 روپیہ اوپر سے کماتے ہو، تو دونوں کا ایک ہی معاملہ تو ہے۔ اب اس کے حکمت کے جواب بہت ہو سکتے تھے، میں نے فلسفہ بتایا جاتا کہ بزنس تو وہ طریقہ ہے کہ جس سے پیسہ گھومتا ہے اور غریب بھی 4 پیسوں کا مالک بنتا ہے، اس کے اوپر تو انسانوں کی معیشت کھڑی ہے، اور سود نظام زندگی ہے جس میں مالدار تر ہوتا چلا جاتا ہے اور غریب غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ بہت کچھ اس کے فلسفے بیان کیے جا سکتے تھے، لیکن آگے ڈانٹ کا جواب فرمایا، اگر تم اللہ کو مانتے ہو تو تمہیں یہ فرق نہیں سمجھ میں آتا ہے، احل اللہ البیع اللہ نے حلال کیا ہے تجارت کو، وحرم الربا اور حرام کیا اللہ نے سود کو، تو کیا حرام اور حلال کا فرق تمہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے؟ ایک شخص جوان ہوا، اس کی گھر میں جوان بہن موجود ہے، رشتے کے لیے کہیں باہر جائیں، وہ اپنے باپ سے کہے کہ میری اپنی بہن تو موجود ہے، تو کیا جواب ہوگا؟ یہ حرام ہے، اور جو باہر سے نکاح کر کے لائیں گے وہ حلال ہے، تو حرام اور حلال کا تمہیں فرق نہیں سمجھ میں آتا؟ اس کا تقاضا کیا ہے کہ کسی کو فلسفہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ایسے تو ہر انسان سمجھتا ہے کہ اللہ کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اگر اس نے تجارت کو جائز کیا اور سود کو حرام کیا تو اس میں کتنی حکمتیں ہیں
وہ تو حکمتوں کے سمندر، مگر اس آیت میں سمجھا دیا حکمت سمجھ میں آئے نہ آئے پہلے اس کے اوپر عمل کرو، اللہ کے حکم کو مانو۔ فمن جاء، تو وہ آدمی جاءہ جس کے پاس آئے، موعظۃ نصیحت من ربی، اس کے رب کی طرف سے، فانتہا پھر وہ باز آ جائے، فلہ ما سلف، تو اس کے لیے ہے وہ ما سلف جو گزر گیا، مطلب جو اب تک سود کھا چکے تھے جب تک حکم نہیں آیا تھا، تو جو پیسے جس سے لیے جو ہو گیا سو ہو گیا، اب ان کو واپس دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کوئی آدمی کسی کو چڑھائے پچھلی زندگی کے اوپر، کہے کہ اتنا سود کھاتا تھا تم، اب کہنے لگا سود حرام ہے، فرمایا اس دور میں اللہ نے حرام، وہ حکم ہی نہیں آیا تھا حرام ہونے کا، لوگ جہالت میں تھے، شریعت نہیں تھی ان کے پاس، اس لیے کسی کو چڑھا بھی نہیں سکتے۔ امرہ الی اللہ، اس شخص کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ ومن عاد، اب اس حکم آنے کے بعد جو واپس پلٹے گا اور پھر سود کھائے گا، فاولئک اصحاب النار، یہ جہنمی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ یہی وہ مقام ہے، میں نے بار بار عرض کیا کہ 3 بڑے گناہ ہیں جن کے اوپر اللہ کہتا ہے کہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، ان میں سے ایک سود ہے کہ سود کھانے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ یمحق اللہ الربا، یمحق، مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ الربا، سود کو۔ کیا بات، یمحق اللہ الربا، یمحق، مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ الربا، سود کو، ویربی الصدقات، اور بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ صدقوں کو، صدقوں کے ذریعے سے مال بڑھتا ہے، اور سود کے ذریعے سے بڑھتا ہوا نظر آتا ہے مگر حقیقت میں گھٹتا ہے۔ واللہ لا یحب، کیوں سود کو گھٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے؟ واللہ، اللہ تعالیٰ، لا یحب، پسند نہیں کرتا، کل کفار، ہر ایک ناشکرے کو، اثیم، ہر ایک گناہگار کو۔ ناشکرہ کیا ہے؟ اللہ نے مال عطا فرمایا اور اس نے اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے غریب کی غربت کا فائدہ اٹھایا اور اس کو دبانے کا ذریعہ بنایا کہ اس کو قرض پر پیسے دیے تاکہ بیچارہ نہ ادا کر سکے نہ اٹھ سکے، اثیم، اور پھر سود کا مال کھایا، اتنا بڑا گنہگار، ایسا شخص ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اللہم احفظنا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ سیاتی علیکم زمان، ایک وقت آئے گا کہ سود سے بچنے والوں کو بھی کم سے کم سود کا دھواں ضرور لگے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو بھی بچائے۔ ان الذین آمنوا، اس کے مقابلے میں بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اللہ کا حکم ملا سود چھوڑو، چھوڑ دیا، نیک عمل کیے، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کی اور سود نہیں لیا بلکہ خیرات بھی کی، وآتوا الزکاۃ، اور انہوں نے آتوا الزکاۃ، انہوں نے زکوٰۃ بھی ادا کی، لہم، ان کے لیے اجرہم، ان کا اجر ہے، ان کا ثواب ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ پھر ڈانٹ، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تم ایمان والے ہو، اپنے مالک کو مانتے ہو، دنیا سود کھائے کچھ بھی کرے، اتقوا اللہ، تم ڈرو اللہ سے، وذروا، اور چھوڑ دو، ما بقیہ، جو باقی رہ گیا، من الربا، سود میں سے، لاکھوں روپے کسی کو دیے ہوئے تھے اور لاکھوں اس پر سود آنے والا تھا، یہ حکم مل چکا، اب چھوڑ دو اس کو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اور اگر اس حکم کے آنے کے باوجود بھی تم باز نہ آئے، فإن لم تفعلوا، فإن تو اگر، فا کا معنی تو، ان کے معنی اگر گزر گیا، لم کے معنی نہیں، فإن لم تو اگر نہیں، تفعلوا تم کرو گے ایسا جو تمہیں حکم دیا گیا، فأذنوا تو پھر حکم دو، بحرب من اللہ، اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کا، اس کا مطلب کہ پھر تم اعلان جنگ کر رہے ہو اللہ کے ساتھ، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ پھر جو اللہ کے ساتھ جنگ کرے گا اس کا دنیا میں کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا؟ ویسے دنیا تو کرنے کی جگہ اصل دار الجزا آخرت ہے۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو گے، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے لیے جائز ہیں تمہارے مالوں کے سر، مالوں کے سر کے مطلب تمہارا اصل سرمایہ، اس حکم کے آنے سے پہلے جو تم نے سرمایہ کہیں سود میں لگایا تھا، اب حکم کے آنے کے بعد سود لینا حرام ہے، لیکن سود سے توبہ کرو، اصل مال جو قرضہ دیا ہوا تھا وہ واپس لو، وہ تمہارے لیے جائز ہے۔ لا تظلمون، نہ تم ظلم کرو گے، ولا تظلمون، نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔
تمہارے اصل مال کو بھی منع کر دیا جائے یہ تم پر ظلم ہے، اور تم سود لو حرام ہونے کے بعد تو یہ تمہارا ظلم ہے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، یہ سخت حکم آنے کے بعد بہت سارے لوگوں نے جو سود پر پیسے دیے ہوئے تھے، چونکہ عرب میں یہودی بڑی تعداد میں تھے، تحقیق کرنے والوں نے کہا کہ اس وقت میں عرب کی 1/3 تقریباً آبادی یہودیوں کی اور کچھ تھوڑے سے عیسائیوں کی ملا کر بنتی تھی۔ یہودیوں کی محنت سے، چونکہ یہ پہلے سے سود خور قوم ہے، ان کی محنت سے عرب میں خوب سود کا رواج ہو گیا تھا، اور جو دوسرے مشرکین تھے جن کو اللہ نے ایمان عطا فرمایا تھا وہ بھی پہلے سود کا کاروبار کرتے تھے۔ خود حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کرتے تھے سود کا کاروبار۔ تو جب اب سود حرام ہو گیا تو جن کے پیسے لوگوں کی طرف تھے وہ کہیں گے سود لینا تو جائز نہیں، اصل پیسے فٹافٹ لا اور ابھی واپس دے۔ فرمایا نہیں، یہ بھی اخلاق کا تقاضا نہیں۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر وہ ہو ذو عسرۃ تنگی والا، کون؟ جس نے پیسے لیے ہوئے ہیں تم سے، فَنَظِرَةٌ، تو مہلت دی جائے إِلَى مَيْسَرَةٍ، اس کے گنجائش ہونے تک، آسانی ہونے تک، جب تک میسرہ کے معنی آسانی، مصدر میمی یسرا کا، جب تک اس کو آسانی ہو تب تک اس کو مہلت دو۔ اور مہلت دینا کتنا بڑا ثواب ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنے سے زیادہ ثواب ہے کہ قرض دار کو مہلت دو، کیوں؟ صدقہ کرنے میں اس کو شرمندگی ہوتی ہے، اور اس کے قرض میں مہلت دیتے رہو کہ ابھی گنجائش نہیں، کوئی نہیں، آگے دے دینا، وعدہ تھا فلاں تاریخ کو دینے کا، نہیں دے پایا، خود ہی ادھر سے کہہ دو اگر نہیں گنجائش دینے کی چلو اگلے مہینے دے دیجیے گا۔ فرمایا یہ صدقے سے زیادہ ثواب ہے۔ اور اگر کوئی اتنا غریب ہے کہ بیچارہ دے ہی نہیں پاتا ہے قرضہ واپس، وَأَن تَصَدَّقُوا، اور یہ بات کہ تم صدقہ ہی کر دو، اس کی صدقے کی نیت کر دو، خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو صدقے کے ثواب کو، تو اتنا ثواب ہے کہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ لیکن یہاں مسئلہ یاد رکھیے، کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے وہ نہیں دے پا رہا ہے تو ثواب کی نیت سے صدقے کی نیت کر لیں تو یہ جائز ہے، لیکن زکوٰۃ کی نیت نہیں کر سکتے، کیونکہ زکوٰۃ کے لیے شرط ہے کہ جب اس کو ادا کر رہے ہوں اس وقت میں ہماری نیت زکوٰۃ کی ہو۔ جیسے کہ کسی نے 2 رکعت پڑھی، اب اس وقت میں نفل کی نیت سے پڑھی، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ فجر کی نماز تو پڑھ ہی نہیں سکا، کہا چلو وہ جو نفل پڑھی تھی وہی فجر کی نماز ہو جائے گی، اب نہیں ہوگی فجر کی نماز۔ اسی طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، زکوٰۃ کو اپنی طرف سے جب دیں گے اس وقت میں نیت کرنی ہے۔ اور اس مضمون کو کلوز کرنے سے پہلے ایک سخت آیت ہے، اور جس کے لیے بعض حضرات کی رائے ہے کہ قرآن پاک کی آخری آیت ہے، وہ کہ آخرت کا منظر، جو آخرت سے نہیں ڈرے گا وہ گناہوں سے باز نہیں آئے گا۔ دنیا کی سزاؤں سے ڈر کر کوئی نہیں باز آتا ہے۔ وَاتَّقُوا، ڈرو یومن، اس دن سے، ترجعون، لوٹایا جائے گا تم کو، فیہ، اس دن میں، الاللہ، اللہ کے سامنے، ثم توفی کل نفس، پھر توفی، پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر ایک جان کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ چونکہ مسئلہ پیچھے قرض دینے کا آیا تھا تو آگے ادھار اور قرض دینے کے اوپر ایک لمبی آیت، اور قرآن پاک کی یہ سب سے لمبی آیت ہے۔ اس میں قرضے کے لیے کچھ احکام بیان ہوئے، لیکن ذرا تصور کی دنیا میں دیکھیے، 1450 سال پہلے جب دنیا لکھنے پڑھنے سے واقف ہی نہیں ہے، اس وقت میں بھی کیا حکم دیا گیا اور کتنی تفصیل سے سمجھایا گیا کہ اگر قرض کسی کو دو، ادھار چیز دو، تو اس کو لکھو، پھر لکھے کون، اس کو تفصیل سے بتایا گیا، اور اگر جس کی ذمہ داری لکھوانے کی وہ نہیں لکھوا سکتا تو کون لکھوائے، اور خود لکھے کون، اس کو تفصیل سے بتایا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، الذین جو آمنو ایمان لائے ہو، اذا تداینتم، اذا جب، تداین، اذا کے معنی ہر جگہ جب، اذ کے معنی بھی جب، لیکن اس سے پہلے وہ اذکر چھپا ہوتا ہے۔ اذا جب، تداینتم، تم ادھار معاملہ کرو، بدین، کوئی بھی ادھار معاملہ، الی اجل مسمی، ایک متعینہ مدت تک، جب کسی کو قرضہ دو یا ادھار دو تو پہلا حکم آیا کہ وقت متعین ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ بھائی قرضہ دیا کب دو گے، کہا دے دیں گے بعد میں۔ اب دینے والے نے مہینے کے بعد کہا اللہ، اس نے کہا میں نے تو سوچا تھا 10 سال کے بعد دوں گا، اب ابھی مانگنے آگے، جھگڑا ہو جائے گا۔ اس لیے پہلے وقت طے کرو، کتنے سال میں دینا ہے، اگر نہیں دے سکا تو پھر مہلت دے دو، لیکن وقت طے کرو۔ فَاكْتُبُوهُ، دوسرا حکم، اس کو لکھو، فَاكْتُبُوهُ، تو اس کو لکھو۔ کئی سارے لوگ کہتے ہیں جی بھائی ہیں، دوست ہیں، لکھنے کی کیا ضرورت ہے، تو جب جھگڑے ہوں گے پھر کیا ہوگا؟
वलियक्तुब और चाहिए कि लिखे बैनकुम तुम्हारे दरमियान कातिबुन कोई लिखने वाला, न देने वाला लिखे न लेने वाला लिखे, बड़ा मामला है। अर्जी नवीस लिखे, जब अर्जी नवीस का नाम भी नहीं कोई जानता था, हमने ये तस्वुर पेश किया। कातिबुन कोई लिखने वाला लिखे, और लिखने वाले को हुक्म बिल आदली इंसाफ के साथ लिखे, ऐसा नहीं कि एक से पैसे खा गया और उसकी तरफ कुछ ज्यादा बात लिख डाली। वला याबा और चाहिए कि इनकार न करे कातिबुन लिखने वाला, अन इस बात से कि यक्तुबा वो लिखे, उसको चाहिए वो लिखे। क्यों? ये लिखना उसको जो नियामत मिली ये अल्लाह ने अता फरमाई, क्योंकि गुजर चुका है कि जो भी नियामत मिलती है इंसान को वो अल्लाह की तरफ से मिलती है। कमा अल्लमहुल्लाह जैसा कि अल्लामा सिखाया हो उसको अल्लाह ताला ने उसको तौफीक दी लिखने की। फल यक्तुब तो उसको चाहिए कि वो लिखे। तो सवाल हुआ कि मजमून कौन बोले, उधार लेने वाला कि देने वाला? फरमाया नहीं, लेने वाला मजमून बोले। क्यों? वो इकरार करेगा तो कल अपने इकरार पर पकड़ा जाएगा, और अगर देने वाला लिखेगा ये कहेगा मुझे क्या मालूम तू क्या क्या लिखवाता रहा। वल युमलिल और चाहिए कि लिखवाए, अल्लज़ी वो शख्स अलैहि जिसके ऊपर अलहक़ हक है, जिसने उधार देना है। वल यत्तक़िल्लाह और वो लिखवाते हुए वल यत्तक़ी चाहिए कि वो डरे अल्लाह। चाहिए किसका तर्जुमा हुआ? ये वाव के बाद लाम पर जज्म आया, ये भी याद रख लो। जब भी लाम के ऊपर जज्म हो वाव के बाद वल जैसे यहाँ है, उसके माना पूरे कुरान में चाहिए का माना होगा। वल यत्तक़िल्लाह और चाहिए कि वो डरे अल्लाह से, रब्बा हो जो उसका पालने वाला है, यानी पालने वाला अल्लाह है। ऐसा न करे कि कातिब से कह दे कि यार 2.5 लाख है तो तू 2.5 लाख के बजाय 2.500 ही लिख देना, ऐसा न करे, अल्लाह से डरे, पालने वाला अल्लाह है। वला यबखस और चाहिए कि वो मजमून बोलने में कमी न करे, मिनहु उसमें से शैअन कुछ कोई घटा कर ना लिखवाए। फ़इन काना बस अगर वो हो अल्लज़ी अलैहि जिस पर अलहक़ हक है, जिसने उधार लिया है, जिसने कर्जा लिया है, वो हो कैसा हो? सफीहन बेवकूफ़ आदमी हो, ऐसा बेवकूफ़ आदमी है कि वो मजमून नहीं लिखा सकता। और ज़ईफ़न या वो बहुत कमज़ोर है, छोटा है, बीमार है, बूढ़ा हो गया है, लिखवा नहीं सकता मजमून। औ ला यस्ततीउ या वो ताकत नहीं रखता है, अन युमिल्ला कि वो लिखवा सके, ताकत क्यों नहीं रखता है, गूंगा है, बहरा है, या ये है कि उसको वो कोर्ट की अदालत की जबान नहीं आती, वो मजमून नहीं बोल सकता है, तो फिर कौन लिखवाए? जो दे रहा है फरमाया ना, तब भी देने वाला ना लिखवाए, क्योंकि इकरार ये करेगा कल यही पकड़ा जाएगा। हुआ वो लिखवाने की ताकत नहीं रखता। फल युमलिल देखिए फिर आ गया लाम के ऊपर जज्म, इससे पहले फा। अभी मैंने कहा था वाव के बाद जज्म हो तब भी माना चाहिए, फा के बाद जज्म हो तब भी माना चाहिए। फल तो चाहिए, युमलिल इमला करवाए, लिखवाए, वलीयुहु उसका वारिस, जो उसका वारिस है, जो उसका सरपरस्त है, वली वो लिखवाए, बिलादल अदल के साथ। वस्तशहिदू और गवाह बना लो, शहीदैनी 2 गवाह, मिन रिजालिकुम अपने मर्दों में से 2 गवाह बनाओ, अपने में से बनाओ यानी ईमान वालों में से बनाओ, और वो भी मर्दों को बनाओ। फ़इन लम यकूना रजुलैन फ़इन फ़ तो इन अगर लम नहीं, ये लफ्ज़ बार बार आ रहा देखिए, बस अगर ना हूँ, यकूना ना हूँ, रजुलैनी 2 मर्द, फरजुलुन तो 1 मर्द को गवाह बनाओ, वमराअतानी और 2 औरतें गवाह हो जाएं। कौन से गवाह? मिम्मन उन लोगों में से, तरदौना तुम पसंद करते हो, जिनको मिनश्शुहदाई गवाहों में से, जिन लोगों के ऊपर तुमको भरोसा है कि ये सच्ची गवाही देने वाले हैं, वो गवाह बनाओ। मगर औरतें 2 रखो। 2 औरतें क्यों रखी? उसकी हिकमत अन तज़िल्ला इहदाहुमा, इस वजह से कि तज़िल्ला फिसल जाए, इहदाहुमा उनमें से एक, फतुज़क्किरा तो याद दिलाए, इहदाहुमा अल-उखरा उनमें से दूसरी, एक फिसले तो दूसरी उसको याद दिलाए, वो कहे कि वो तुझे भूल गया है। ये बात थी असल में। क्यों? इनके अंदर भूलने की जरा सिफत ज्यादा है। वला याबा शुहदा और चाहिए कि याबा इनकार न करें, अशुहदा गवाह, इज़ा मा दुउ जब उनको बुलाया जाए। अगर झगड़ा नहीं होगा तो गवाहों को बुलाने की जरूरत नहीं, लेकिन जब झगड़ा हो गया तो बुलाया जाएगा कोर्ट में, गवाहों को कचहरी में बुलाया जाएगा। ऐसे वक्त में गवाह इनकार कर देंगे, फैसला कैसे होगा? वला तसअमू और सुस्ती न करो तुम, अन तक्तुबूहु के तुम लिखो उसको, लिखने में सुस्ती न करो, सगीरन मामला चाहे छोटा हो, औ कबीरन मामला चाहे बड़ा हो, इला अजलिही उसकी मुतय्यन मुद्दत तक हो, लिखवा लो। ज़ालिकुम मक़सद ये बात ज्यादा इंसाफ वाली है, इंदल्लाहि अल्लाह के नजदीक।
इसी में तुम्हारा फायदा। व अक़वम, और ये बात सीधी रखने वाली है लिशहादती, गवाही को। कोई कहे कि लिखाने की जरूरत नहीं है, 2 गवाह बना लिए, भाई गवाह इंसान है, भूल सकते हैं, लिखवा लो ताकि ये तहरीर काम आए। हम तहरीर के आखिर में क्या लिखते हैं, इस पर ये तहरीर लिख दी ताकि इंदा तलब सनद रहे, आखिरी वक्त में अर्ज नवीस लिखता है ना, ताकि जरूरत के वक्त में काम आए, तो तहरीर लिखवा लो। व अदना, और ये लिखाना ज्यादा करीब है इस बात के अल्लाह तरताबू, कि तुम शक न करो, और जब शक न करो तो झगड़े ना हो। शरीयत को झगड़ा पसंद नहीं। इल्ला अन तकून तिजारतन हाजिरतन, मगर ये कि हो तिजारतन हाजिरतन, मौजूद तिजारत, यानी उधार मामला नहीं है, बेशक काफी बड़ा मामला है मगर आमने सामने हो रहा है, बस ले रहे हैं बेच रहे हैं, ले रहे हैं बेच रहे हैं, तुदीरूनहा, घुमा रहे हो तुम उसको, बैनकुम, आपस में, दुकान वाला बेचता है, फलैसा अलैकुम जुनाहुन, तो तुम पर कोई गुनाह नहीं, अल्लाह तक्तुबूहा, कि उस नकद तिजारत को तुम ना लिखो, ना लिखने में कोई गुनाह नहीं। व अशहिदु, और गवाह बना लो, इदा तबायअतुम, जब तुम आपस में मामला करो, जब कोई बड़ा मामला करना है, बेशक नकदो नकद है, लेकिन जमीन का मामला है, बड़े जानवरों का मामला, और कोई बड़ा मामला, तो कम से कम गवाह तो बना लो, और अगर लिख भी लो तो ज्यादा अच्छा है। वला युदार कातिबुन, और चाहिए कि तकलीफ न दी जाए लिखने वाले को, वला शहीदुन, और चाहिए कि तकलीफ न दी जाए गवाह को। लिखने वाले को क्या तकलीफ दी गई कि उसको उसकी मजदूरी न दी जाए, और गवाह को क्या तकलीफ दी गई कि गवाह को बेचारे को कहीं दूसरी जगह जाना पड़ रहा है गवाही देने के लिए, और किराया भी देने के लिए तैयार नहीं, गवाह को किराया मिलना चाहिए। और इसी का दूसरा माना भी, चूंकि ये युदार लफ्ज़ अरबी में ग्रामर के एतबार से मजहूल भी है और मारूफ भी, तो अब मारूफ का तर्जुमा क्या हो सकता है, वला युदार्रा, और चाहिए कि तकलीफ ना दें कातिबुन, लिखने वाले, वला शहीदुन, और चाहिए कि तकलीफ ना दें गवाह। कातिब क्या तकलीफ देगा कि लिखने के मौके पर ना लिखे हैं या अपनी तरफ से कमी ज्यादती करे, और गवाह क्या तकलीफ देगा, गवाही देने के लिए तैयार ना हो, टाल मटोल से काम ले। वइन तफालू, और अगर तुम ऐसा करोगे, ऊपर जितनी बातें की गुनाह की, अगर उनमें से कोई काम करोगे, फ़इन्नहु फसूकुम बिकुम, तो वो तुम्हारी तरफ से गुनाह का काम होगा। कातिब को तकलीफ दी, गवाह को तकलीफ दी, कातिब ने तकलीफ दी, गवाह ने तकलीफ दी, ये उनके गुनहगार होने की सबूत है। वत्तकुल्लाह, और डरो अल्लाह से, वयुअल्लिमुकुमुल्लाह, और अल्लाह तुमको सिखाता है, वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह हर चीज का जानने वाला है। ये तुम्हें इल्म और हिकमत की बातें बताता है। क्यों बताता है? इसलिए कि वही जानता है, दूसरा तो कोई जानता नहीं है। वो अपने इल्म से, अपने करम से उसमें से तुम्हें ये बातें सिखा रहा है। वइन कुंतुम अला सफर, आगे एक और मसला, क्या उधार लेना है लेकिन एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते, तो क्या करें? कहा कोई चीज गिरवी रख दो। 1450 साल पहले हमने गिरवी का तस्वुर पेश किया। आपके पास कोई कीमती चीज है, सोना है, चांदी है, जेवर है, घड़ी है, तो जिससे उधार ले रहे हैं उसके पास रख दो कि भाई जब तक मैं वापस आता तब तक ये चीज आपके पास, लेकिन वो उस चीज से फायदा नहीं उठा सकता है। चुनांचे अगर जमीन गिरवी रखी तो गिरवी का मतलब सिर्फ कागज उसके पास रखने हैं, जमीन उसको नहीं देनी है कि वो जमीन को खाता भी रहे। अगर वो जमीन में से एक दाना भी खाएगा तो वो सूद शुमार होगा जो उसको जहन्नम में जाने का जरिया बन सकता है। तो इसलिए गिरवी का मसला। लेकिन ईमान वाले अपने घरों के अंदर एक दूसरे पर भरोसा न करें, ये ईमानी माशरे से बिल्कुल दूर की बात है। इसलिए फरमाया गया कि अगर तुम सफर में हो और एक दूसरे पर भरोसा ना हो सके, या ये कि लिखने वाला कोई मिल ना सके, तो फिर गिरवी दे दो। सफर का मसला इसलिए बयान किया कि ईमानी माशरे में घर में ये मसला पेश नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर कहीं पेश आ जाए और फिर गिरवी रखी जाए और लिखने वाला भी मौजूद है, फिर भी गिरवी रख करके उधार लिया, तो ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन है ये बड़ी कमजोर बात कि इतना भी एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। वइन कुंतुम, और अगर तुम हो अला सफरिन, कहीं सफर पर, वलम तजिदु, और तुम न पाओ कातिबन, किसी लिखने वाले को, गोया अगर सफर में भी लिखने वाला मिल जाए तो फिर गिरवी की जरूरत नहीं है, एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए। फरिहानुन, तो फिर गिरवी चीज है मकबूजतुन, जो कब्जे में दी हुई है। गिरवी का मतलब कि उसके कब्जे में दी जाए। और मैंने कहा कि जमीन के कागज दे दिए जाएं, जब कागज दे दिया जाए और सारा मामला तय हो जाए तो वो भी कब्जा हो जाएगा। और अगर पूरी जमीन उसके कब्जे में हो,
مگر وہ جو کاشتکاری کرے گا وہ اس کی نہیں ہوگی، وہ بٹائی پر کرے کیا کرے وہ اصل مالک کی رہے گی۔ فَإِنْ آمِنَ، پس اگر بھروسہ کرے بعضکم تم میں سے بعضاً بعض کے اوپر بھروسہ کیا، گروی چیز دے دی، فَلْيُؤَدِّ تو چاہیے کہ وہ ادا کر دے۔ فل کے معنی دیکھیے، لام کے معنی چاہیے، فا کے معنی تو، لا کے معنی یہ لام پر جو جزم ہے چاہیے، یؤدی وہ ادا کر دے، الذی وہ شخص اؤتمن جس کے اوپر بھروسہ کیا گیا ہے وہ ادا کرے، امانتہ اپنی امانت کو، گروی والا گروی چیز دے دے، قرض والا قرض دے دے، ولیتق اللہ ربہ اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے، نہ گروی لینے والے کی نیت خراب ہو جائے، نہ قرضے والے کی نیت خراب ہو جائے، اس لیے کہ پالنے والا اللہ ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ اور مت چھپاؤ تم گواہی کو، اور جو گواہی کو چھپائے گا اس سے سارے معاملات ہی چوپٹ ہو جائیں گے۔ وَمَنْ يَكْتُمْهَا اور جو اس کو چھپائے گا، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ تو بے شک گنہگار ہے اس کا دل، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ سورت بقرہ لمبی سورت تھی، کنارے آ لگی، اور قرآن پاک کا انداز کیا ہے کہ جو بھی مضمون شروع کیا جائے آخر میں اس کی تلخیص کی جائے۔ اس کے آخر میں وہ آیات ہیں جن آیات میں ایسا جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ پوری سورت پر عمل کرنے کے لیے دل و دماغ کو تیار کیا جا رہا ہے۔ للہ اللہ ہی کے لیے ہے، ما وہ تمام چیزیں فی السماواتی جو آسمانوں میں ہیں، والارض وما فی الارض اور جو زمین میں ہے، ساری کائنات اللہ کی ہے، اس کو اپنا مالک مانو، اس کو اپنا خالق مانو، اور ساری کائنات اس کی ہے، تو اس میں سے اس نے اگر تم کو کوئی چیز دی ہے تو اس مالک کا کرم سمجھو۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ وَإِن اور اگر تبدو تم ظاہر کرو گے، مَا فِي أَنفُسِكُمْ جو تمہارے دلوں کے اندر ہے، او تخفوہ یا تم اس کو چھپا کر کے رکھو گے، جو تمہارے دل کے اندر ہے ظاہر نہیں کرو گے، یحاسبکم بہ اللہ حساب لے لے گا اللہ، کم تمہارا بھی اس چیز کے بارے میں۔ مطلب آدمی دل کے اندر برے برے عقیدے جمائے کر رکھے اور زبان سے اس کا اظہار نہ کرے، اور بڑے گندے کام کرنے کے اندر ارادے چھپائے ہوئے ہیں اور زبان سے اظہار نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے لے گا، اللہ سے چھپے گا نہیں۔ گندے کام کرنے کا ارادہ ہے مگر موقع نہیں مل رہا ہے، گندے گندے عقیدے ہیں اگرچہ زبان سے اظہار نہیں کر رہا ہے، حساب لے گا۔ پھر حساب لے کے کیا کرے گا، فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ تو بخشے گا جس کو چاہے گا جو بخشش کے لائق ہوگا، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ اور عذاب دے گا من یشاء جس کو چاہے گا، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ آگے کی جو آیتیں آمن الرسول سے نیچے تک کی آیتیں ہیں سورہ بقرہ میں، ان آیتوں کی بھی بہت فضیلت ہے، اور ان آیتوں کی ایک فضیلت وہ ہے کہ جو پورے قرآن میں اور کسی آیت کو وہ فضیلت حاصل نہیں ہے۔ وہ خاص فضیلت کیا ہے ان آیتوں کو؟ اہم فضیلت، ساری آیتیں زمین پر اتری ہیں مگر یہ آسمانوں پر اتری ہیں۔ آسمانوں پر کیسے اتری؟ معراج کے موقع پر حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے ملنے کے لیے جو آسمانوں پر تشریف لے گئے، سدرۃ المنتہا پر تشریف لے گئے، اس موقع پر پروردگار نے آپ کو 3 خاص تحفے عطا فرمائے۔ ان 3 تحفوں میں نسائی شریف کی روایت میں تفصیل اس کی، ایک تو 5 نمازوں کا تحفہ ہے وہ ہم کو معلوم، اور دوسرا کیا تحفہ عطا فرمایا، اس امت کی چھوٹی موٹی لغزش جو غیر ارادی طور پر ہو جائے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے گا، یا یوں اس کی تفصیل سمجھیں کہ جو شرک نہیں کرے گا وہ امت کا ہر فرد کبھی نہ کبھی معافی پا لے گا، یعنی اگر اس کو سزا بھی ملے گی لیکن ایک وقت میں اس کو ضرور بخشا جائے گا اور جنت اس کو نصیب ہو جائے گی۔ تیسرا جو بڑا تحفہ ملا وہ یہی تحفہ ہے کہ یہ آیتیں بغیر واسطہ جبرائیل کے پروردگار نے براہ راست اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ آمن الرسول ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بما اس چیز پر انزلہ جو نازل کی گئی الیہ آپ کی جانب من ربہ آپ کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور سارے ایمان والے بھی ایمان لائے، کلن یہ سب کے سب آمن باللہ ایمان لائے اللہ پر، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اور اس کی ساری کتابوں پر، ورسولہ اور اس کے سارے رسولوں پر،
اللہ کے حبیب ایمان لائے، سارے پیغمبر ایمان لائے، سارے ایمان والے، ہماری کیا شان ہے؟ سب اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے فرشتوں کو مانتے ہیں، اللہ کی ساری کتابوں کو مانتے ہیں، اللہ کے سارے پیغمبروں کو مانتے ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسولی، لا نفرق، ہم نہیں فرق کرتے بین احد، کسی میں، من رسولی، اس کے رسولوں میں سے ہم نہیں کرتے ہیں۔ یعنی ایمان والے کہتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم کسی میں فرق نہیں کرتے۔ فرق کرنے کا مطلب کسی کو اونچے درجے والا اور کسی کو کم درجے والا نہیں مانتے، یہ تو ابھی ہم پڑھ چکے شروع میں کہ درجات تو سب کے الگ الگ ہیں۔ تو فرق کرنے کا مطلب کہ کسی رسول کو مانے اور کسی رسول کو نہ مانے، ہم ایسا نہیں کرتے ہیں۔ وقالو، اور ان سب نے کہا، ایمان والوں نے کہا، سمعنا، ہم نے سن لیا، واطعنا، اور ہم نے اطاعت کر لی، غفرانک، ہم تجھ سے تیری بخشش مانگتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب۔ جی، ہم غفرانک، تجھ سے تیری بخشش مانگتے ہیں۔ یہ مانگتے ہیں کس کا ترجمہ کیا؟ یہ غفرانہ کے اوپر جو زبر آ رہا ہے اس سے پیچھے نسألک غفرانک، ہم تجھ سے تیری بخشش مانگتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری طرف ہی لوٹ کر کے جانا ہے۔ لا يكلف اللہ نفسا الا وسعها، لا يكلف، اللہ تعالیٰ مکلف نہیں کرتا ہے، نفسا، کسی جان کو، الا وسعها، مگر اس کی طاقت کے بقدر۔ یہ کیا کہا گیا بیچ میں؟ ایک تو جو اوپر احکام آئے، آج ابھی تک سورت کے اندر وہ سارے احکام کے لیے کہا گیا، وہ سب وہ احکام ہیں جو انسان کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالتا ہی نہیں ہے۔ دوسری بات، خاص طور سے یہاں جو ایمان کے لیے کہا گیا، فرمایا یہ بھی انسان کی طاقت والے احکام ہیں۔ تیسری بات، وہ جو ابھی اوپر آیا تھا کہ تم جو کوئی چیز ظاہر کرو جو تمہارے دل میں ہے تب بھی، اور اس کو پوشیدہ رکھو تب بھی، یحاسبکم اللہ، اللہ تمہارا حساب لے لے گا۔ تو ہو سکتا ہے وہ خیالات جو آدمی کے دل میں آتے رہتے ہیں، وسوسے، آدمی ظاہر کرنے کی ہمت ہی نہیں کرتا ہے، تو ان پر اگر پکڑ ہونے لگ گئی تو پھر تو کوئی بچ ہی نہیں سکتا ہے۔ اس آیت نے واضح کر دیا، چونکہ اس پر انسان کا کنٹرول نہیں ہے اور وہ انسان کی طاقت سے باہر کی چیز ہے، لہذا اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ، اللہ ذمہ داری نہیں ڈالتا ہے، نفسن، کسی جان پر، الا وسعها، مگر اس کی طاقت کے بقدر، لہا ما کسبت، ہر جان کے لیے ہے، ما، جو، کسبت، اس نے کمائی کی۔ جو انسان کمائے گا، اپنے ارادے سے کرے گا، جس کے لیے میں نے اوپر ترجمہ کیا تھا، دل کے اندر برے عقیدے جمائے گا تو یہ تو اپنا آدمی خود کر رہا ہے، اور برے کام کرنے کے پکے ارادے کرے گا، یہ تو انسان خود کر رہا ہے، یہ کمائی کر رہا ہے، اس کے اوپر تو اس کو ثواب یا عذاب اس کے حساب سے اس کو ملے گا، اس کا تو اس کو جواب دینا ہے۔ لیکن جو خیال گزر جائے، وسوسہ آ جائے، وہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے اس پر کوئی پکڑ بھی نہیں۔ وعلیہا مکتسبت، وعلیہا، اور ہر جان کے اوپر وہی ہے، مکتسبت، جو اس نے کمائی کی۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تواخذ، تو مواخذہ نہ فرما، نہ ہمارا، ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں، او اخطانا، یا ہم خطا کریں۔ ایمان والوں کی صفت بیان کی گئی کہ ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ اللہ ہی سے دعا مانگتے ہیں، اے خدا اگر ہم سے کوئی غلطی سے، ان نسینا، بھول چوک امت کی معاف کی گئی، معراج میں غیر مشرک کی معافی کا اعلان کیا گیا، پھر ایمان والوں سے یہ دعا کروائی جا رہی ہے، ان نسینا، ان، اگر، نسینا، ہم بھول جائیں، او اخطانا، یا ہم غلطی سے کوئی خطا، غلطی سے کوئی کام کر گزریں، اے پروردگار اس پر ہمارا مواخذہ نہ فرما۔ ربنا ولا تحمل علینا، اے ہمارے پروردگار، ولا تحمل، اور مت لاد تو، علینا، ہم پر، اسرن، ایسا بوجھ، کما حملتہ، جیسا کہ تو نے بوجھ لادا تھا، علی الذین، ان لوگوں پر، من قبلنا، جو ہم سے پہلے تھے، جو سخت احکام پہلے لوگوں کو دیے گئے تھے وہ ہم کو نہ دے۔ اور ظاہر ہے یہ دعا اللہ سکھا رہا ہے، تو اللہ کے سکھانے کا مطلب کہ بندے مجھ سے یہ مانگیں گے تو میں ان کو عطا کروں گا، اور اس امت پر کوئی بڑا بوجھ نہیں ڈالوں گا۔ ربنا ولا تحملنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل، اور مت لاد تو، نہ ہمارے اوپر، ما، وہ چیز، لا طاقت،
طاقت نہ ہو لنا ہمارے لیے بھی اس کو اٹھانے کی، واعف عنا معاف کر دے تو عنا ہم کو، واغفر اور بخشش فرما تو لنا ہمارے لیے، وارحم اور رحم فرما تو نہ ہمارے اوپر، انت مولانا تو ہی ہمارا کارساز ہے، فانصرنا تو ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین کافر لوگوں کے اوپر، کافروں کے خلاف تو ہماری مدد فرما۔ سورہ بقرہ پوری ہوئی، تھوڑا وقفہ دیتے ہیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔